بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ 8 اپریل 2024 کو سورج گرہن ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ دجال والا سورج گرہن ہے اور یہ سورج گرہن رمضان کے مبارک مہینے میں ہو رہا ہے، یعنی اس بار 50 سال بعد رمضان میں دن رات اندھیرے میں بدل جائے گا۔ ایسا کیوں ہوگا اور اس سورج گرہن کو دجال کے ساتھ کیوں جوڑا جا رہا ہے؟ آج ہم اسی پر سورج گرہن کے بارے میں بات کریں گے۔ ناظرین، رمضان کے مبارک مہینے میں سورج گرہن اور اس کی وجہ سے دنیا میں ایک مرتبہ پھر خوف کی لہر بکھر گئی ہے۔ اس سورج گرہن کا تعلق اسرائیل میں پائے جانے والے ان سرخ بچڑوں سے کیا جا رہا ہے جن کو اسرائیل میں قربان کیا جائے گا، اور اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ پھر دنیا بدل جائے گی کیونکہ دجال آ جائے گا اور کہیں جنگیں ہوں گی، اور لوگ اس تعلق کو جوڑ رہے ہیں کہ پھر ظہور امام مہدی ہوگا اور دجال کے بعد ہم آخری دور میں داخل ہو جائیں گے۔ لیکن کیا وہ دور بالکل ابھی آیا ہے؟ تو یہ کہانی یوں سمجھ لیجئے کہ اسرائیلی یہودی یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ناپاک قوم ہیں اور ان کی پاکیزگی طہارت کے لیے ضروری ہے کہ کچھ بڑے قسم کے سرخ بچڑے ہوں اور ان بچڑوں کو ذبح کیا جائے۔ یہودی ابھی بھی یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہمیں وہ سرخ بچڑے مل چکے ہیں اور سرخ بچڑے امریکہ میں پائے گئے ہیں جن کو اسرائیل کی سرزمین پر پہنچا دیا گیا ہے، اور اب اسرائیل میں 2024 یعنی اپریل اس مہینے میں ان کی قربانی کا ذکر ہے۔ سرخ بچڑے کی قربانی کے بعد ان کو جلایا جانا اور اس کے بعد ان کے پانی سے یعنی وہ راکھ سے پانی میں بچڑوں کو مکس کیا جائے گا۔ اس سے یہودی غسل کریں گے اور پھر وہ مسجد اقصیٰ کو شہید کرنے جائیں گے۔ اس کے بعد تھرڈ ٹیمپل بنے گا۔ اصل کہانی تو یہ ہے، لیکن جو سورج گرہن والی بات ہے اس کی آمد اس وجہ سے بھی بن گئی ہے کہ ایک حدیث کوٹ کی جاتی ہے کہ جناب حضرت مہدی کے آنے سے پہلے یہ واقعہ ہوگا کہ رمضان کے آخر میں سورج گرہن لگے گا اور پھر ان کا ظہور ہوگا۔ تو ناظرین، اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں کہ ایکچولی یہ خبر غلط ہے اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ پچھلے کچھ دنوں سے سوشل میڈیا پر سورج گرہن کے حوالے سے جو باتیں چل رہی ہیں وہ بالکل غلط اور فیک ہیں۔ سورج گرہن اس وقت ہوتا ہے جب چاند اپنے مدار اور حرکت کرتے ہوئے زمین اور سورج کے درمیان میں آ جاتا ہے۔ اس طرح سورج کی روشنی زمین تک مکمل نہیں پہنچ سکتی اور زمین پر چاند کا سایہ پڑتا ہے۔ 8 اپریل 2024 کا مکمل سورج گرہن پاکستان میں نظر آئے گا۔ 8 اپریل بروز پیر منگل کے درمیان پاکستانی وقت کے مطابق رات 8:42 سے 1:52 کے درمیان مکمل سورج گرہن ہوگا، جو مغربی یورپ، شمالی امریکہ، جنوبی امریکہ، بحر اقیانوس، بحر الکاہل اور بحر منجمد میں شمال میں مکمل اور جزوی طور پر نظر آئے گا۔ یاد رہے کہ سورج گرہن 3 تہائی کے ہوتے ہیں۔ ایک مکمل سورج گرہن، ٹوٹل سورج گرہن، جس میں چاند سورج کے عین مد مقابل آ جاتا ہے اور سورج کو مکمل چھپا لیتا ہے، اور اس وقت زمین پر اس جگہ مکمل اندھیرا ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، جزوی سورج گرہن، جسے پارشل سورج گرہن کہتے ہیں، جس میں چاند سورج کے عین قابل نہیں آتا بلکہ قریب آ کر سورج کی تکیہ تھوڑا سا چھپا لیتا ہے۔ سورج کے باقی حصہ اسی طرح روشن رہتا ہے۔ اور نمبر 3، ہلکا نما سورج گرہن یعنی انویلر سورج گرہن، جس میں چاند سورج کے عین مطابق تو آ جاتا ہے لیکن اس سے سورج مکمل طور پر نہیں جھکتا بلکہ سورج کی کناروں سے نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ یہ ہلکے منظر پیش کرتے ہیں، اس وجہ سے ہلکا نما سورج گرہن کہا جاتا ہے۔ بہرحال ناظرین، سورج گرہن کے حوالے سے یہاں بالکل واضح کر دیں کہ بہت سے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو توڑ مروڑ کر امت میں بیان کر کے اور مسلم معاشرے میں خواب کی فضا پیدا کر رہے ہیں۔ لہٰذا محترم ناظرین، یہ بات ذہن میں رکھیں، امام مہدی کی دنیا میں آنے سے پہلے سورج گرہن لگنے کے حوالے سے جو احادیث موجود ہیں وہ یہ ہیں کہ سنن ابن ماجہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے قریب کئی نشانیاں ظاہر ہوں گی، جن میں سے ایک یہ ہے کہ سورج مغرب سے اور مشرق میں غروب ہوگا۔ اسی طرح مسند احمد میل انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے قریب کوئی نشانیاں ظاہر ہوں گی، جن میں سے ایک ہی ہے کہ سورج چاند کے پیچھے چھپ جائے گا۔ اسی طرح صحیح مسلم ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے قریب کئی نشانیاں ظاہر ہوں گی، جن میں سے ایک یہ ہے کہ سورج اور چاند ایک ساتھ گرہن میں گرفتار ہوں گے۔
ان احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ امام مہدی کے دنیا میں آنے سے پہلے کئی نشانیاں ظاہر ہوں گی، جن میں سے ایک سورج گرہن ہے۔ تاہم یہ بات ذہن میں رکھنی ضروری ہے کہ حدیث میں سورج گرہن کے حوالے سے کوئی خاص وقت یا تاریخ نہیں دی گئی، اس لیے کہنا ممکن نہیں کہ امام مہدی ظاہر ہوں گے۔ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ سورج گرہن ایک عام فطری واقعہ ہے جو ہر چند سالوں میں ہوتا ہے، اس لیے سورج گرہن کو امام مہدی کے ظہور کی علامت سمجھنا درست نہیں ہوگا۔ محترم ناظرین، یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ سورج گرہن کے حوالے سے قادیانی من گھڑت احادیث عوام میں مشہور کرتے ہیں۔ نہ جن کا تاریخوں میں چاند اور سورج گرہن دنوں کا اکٹھا اجتماع ہوا، اس دوران کئی لوگوں نے مہدی اور نبی ہونے کا دعویٰ کیا اور عرصے تک مخلوق خدا کو گمراہ کیا۔ مثلاً سالہ بن زبیر برغواتی نے 127 ہجری میں نبوت اور امام مہدی ہونے کے دعویٰ کیا۔ اس کے زمانے میں 162 ہجری یعنی 779 عیسوی میں رمضان المبارک میں فسوف اور کسوف دونوں ہوئے مدت دعویٰ نبوت 27 برس۔ اس کے خاندان میں 330 برس بادشاہت رہی۔ ابو منصور عیسیٰ نے 341 ہجری میں دعویٰ نبوت کیا۔ رمضان المبارک 346 ہجری میں اس کے وقت میں خاصوں کو کسوف کا اجتماع۔ دعویٰ نبوت 23 سال کے بعد مارا گیا۔ علی محمد باب 1240 ہجری میں ایران میں مہدی کا دعویٰ کیا اور اس کے زمانے میں 1247 ہجری بمطابق 1851 عیسوی رمضان میں اجتماع ہوا تو پھر سالہ بن جریب اور ابو موسیٰ بن منصور عیسیٰ اور علی محمد باب کے ادوار میں رمضان المبارک میں کسوف و کسوف کیے اجتماعات نشان کیوں نہیں بن سکتے؟ مرزا قادیانی کے دعوے کو مجھ سے پہلے کسی مدعی نبوت کے وقت اس قسم کا گرہن نہیں ہوا، کیونکہ اس وقت بھی اس قسم کا گرہن ہوا۔ اس طرح مرزا قادیانی کا یہ دعویٰ تھا کہ کوئی جھوٹا مدعی 20 برس کامیاب نہیں رہتا، بلکہ ذلت کا معنی کیا ہوتا ہے۔ صالح باوجود کاذب ہونے کے 47 برس بادشاہ رہا اور اس کی اولاد میں بھی قادیانی جماعت کو ماننا پڑے گا کہ 1311 ہجری میں گرہنوں کا اجتماع جو رمضان شریف میں ہوا ہے، یہ مرزا قادیانی یا کسی دوسرے مدعی مہدیت کی صداقت کا نشان نہیں، روایت کے وہ معنی نہیں جو روایت میں چاند گرہنوں کو اجتماع مہدی کا نشان بنایا گیا، اور ایسا ہوتا ہے کہ جو اس سے پہلے کبھی نہ ہوا ہو۔ جو اجتماع حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے اس وقت تک سینکڑوں مرتبہ ہوا، وہ کسی کے صدقے یا کذب کا نشست نہیں ہو سکتا۔ ناظرین، یہاں پر سورج گرہن کے حوالے سے ایک بات واضح کرنا بہت ضروری ہے۔ قدیم زمانے میں سورج گرہن سے ڈھیروں تہمات وابستہ تھیں۔ اچانک اندھیرا چھا جانے سے لوگ خوف زدہ ہو جاتے تھے۔ کوئی کہتا کہ کسی کے ہونے کو سورج نگل لیا ہے، کچھ لاتا کہ شیطانی طاقت اچھائی کتابت پر غالب آ گئی ہے، کوئی روتا کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے خدا نے عذاب نازل کیا ہے، بلکہ سورج کو پوجنے والے افسوس کرتے کہ سورج دیوتا پر زوال آ گیا۔ اس زوال کو ختم کرنے کے لیے وہ طرح طرح کی قربانیاں دیتے، بعض اوقات خود کو ذبح کر ڈالتے۔ گھر سے لا علم لوگ سمجھتے تھے کہ سورج گرہن سے اثر انداز ہوتا ہے۔ ان کا خیال تھا کہ سورج گرہن کے باعث حاملہ عورت کا بچہ مڑے ہوئے پاؤں کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، سورج گرہن سے فصل تباہ ہو جاتی ہے، یا ٹنڈورا پیٹا جاتا کہ سورج گرہن کی وجہ سے خدا کی ناراضگی ہے۔ غرض یہ کہ طویل زمانے میں سورج گرہن ایک پراسرار عمل تھا۔ قدیم زمانے کے لوگ قدرت کے سامنے نہایت بے وسولہ چاک تھے۔ کسی بھی طرح کا قدرتی واقعہ انہیں خوف زدہ کر دیتا تھا۔ وہ بادل گرجنے، بجلی چمکنے، آندیاں چلنے اور شام پھٹ جانے سے ڈرتے تھے۔ اس طرح نے ان کے ذہنوں میں دو باتیں اجاگر کر دی تھیں جو حقیقت کا سامنا کرنے سے ڈرتے تھے، لہٰذا خوف سے نجات کے لیے انہوں نے سورج گرہن اور دیگر قدرتی واقعات سے متعلق مختلف جھوٹی کہانیاں گھڑیں، جنہیں دیو مالائی کہانیاں کہتے ہیں۔ جیسے انہوں نے فرض کر لیا کہ سورج گرہن خدا کی ناراضگی ہے، یہ شیطانی طاقتوں کا حملہ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ان کہانیوں کے پیش نظر وہ خوف سے چھٹکارے کے طریقے ڈھونڈتے ہیں۔ جو لوگ سورج گرہن کو خدا کا عذاب مانتے ہیں، وہ خدا کے حضور گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی طلب کر لیں، اور جو لوگ سورج گرہن کو شیطانی طاقتوں کا غلبہ کہتے ہیں، وہ مختلف قربانیاں دے کر بلائیں ٹالنے کی کوشش کرتے۔ ایسا کرنے سے لوگوں کو نفسیاتی سکون میسر آتا اور ان کے خوف میں کمی واقع ہوتی۔ وہ مطمئن ہو جاتے کہ اب سورج گرہن ہمیں نقصان نہیں پہنچائے گا، یوں وہ خود کا طریقہ سے ختم کر دیتے۔ دوسری بات یہ کہ سورج گرہن اور دیگر قدرتی آفات نے انسان میں تجسس پیدا کیا۔ قدیم انسان سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھتا تھا، لہٰذا اس نے اپنی عقل کے مطابق قدرت کو سمجھنا شروع کیا۔ چونکہ قدیم زمانے میں انسانی عقل، انسانی علم اور انسانی تجربہ کافی کم تھا، اس لیے قدیم انسان قدرتی واقعات کو نہایت
ٹوٹ پھوٹ کے زاویے سے دیکھتے تھے، وہ اپنے مسائل کے لیے غیر سبب کو سبب پھیلاتے، یعنی حقیقت میں ان کے مسائل کی وجہ کچھ اور تھی، مگر وہ مختلف قدرتی آفات کو اپنے مسائل کی وجہ سمجھتے، جیسے حاملہ عورت کے بچے جی نہیں آتی یا دوسری وجوہات کی بنا پر معذور پیدا ہوا، لیکن طب علم کی عدم موجودگی کی وجہ سے گھر والے یہ سمجھنے لگے چونکہ حاملہ عورت سورج گرہن کے دوران باہر نکلی تھی اس لیے بچہ معذور پیدا ہوا، بلکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ سورج گرہن ہماری بادامالیوں کی وجہ سے لگتا ہے، حالانکہ سورج گرہن لگنے کی وجوہات دوسری تھیں، یعنی کسی واقعے کی اصل وجوہات کو تلاش کرنے کی بجائے خود وجوہات گھڑ لیتے تھے۔ قدیم باب العراق کا شہر، یہاں کے لوگ ستاروں کو پوجنے والے تھے، وہ چاند سورج سمیت 7 سیاروں کو خدا مانتے تھے۔ وہ ستارہ پرست مذہب کے فروغ اونچے مینار پر چڑھ کر سورج، چاند اور سیاروں کا مشاہدہ کرتے تاکہ اپنے خداؤں کے متعلق زیادہ سے زیادہ جان سکیں۔ سیاروں اور سورج کے بغیر مشاہدے انہیں اس قابل بنا دیا کہ وہ سورج گرہن لگنے سے پہلے ہی اس کا دن اور وقت بتانے لگے۔ یوں وہ بروت بھولی بھالی عوام کو بے وقوف بنا کر فوائد حاصل کرتے۔ موجودہ دور میں سورج گرہن کا اتنی باریک بینی سے مشاہدہ کیا جا چکا ہے کہ ماضی اور مستقبل کے تمام گرہنوں کی درست تاریخیں بتا دی گئی ہیں۔ سورج گرہن کیوں ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، کب ہوتا ہے، ان سب سوالوں کے جواب تلاش کرنے کے لیے خلا باز خلا سے سورج گرہن کا براہ راست مشاہدہ کر چکے ہیں۔ اتنی شاندار ترقی کے باوجود سورج گرہن سے متعلق لوگوں کا خوف ختم نہیں ہوا۔ لوگ اب بھی سورج گرہن کو بدشگونی سمجھتے ہیں۔ ماضی میں سورج گرہن سے خوف کھاتے کھاتے دراصل یہ خوف ان کی رگوں میں بس چکا ہے۔ پاکستان کی بات کی جائے تو دریائے سندھ اور کراچی سمندر کے ارد گرد لوگوں نے اپنے معذور بچوں کو یہ سوچ کر ریت میں آدھا دفنایا کہ سورج گرہن لگنے سے ان کی معذوری جاتی رہے گی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فلاں بندے کی والدہ جب حاملہ تھی تو انہوں نے سورج گرہن کے دوران چھری سے کھیرا کاٹا، بعد ازاں بچہ پیدا ہوا تو اس کی کمر پر کٹ کا نشان تھا۔ فلاں بندے کی والدہ سورج گرہن کے وقت سوئی سے کپڑے سلائی کر رہی تھی، بعد ازاں بچہ پیدا ہوا تو اس کے کان میں چھید تھا۔ اسی طرح کے سینکڑوں واقعات زبان زد خاص عام موجود ہیں۔ موجودہ دور کے لوگوں کا اس طرح کے طرز عمل قدیم انسانوں جیسا ہے، یعنی اپنے مسائل کے لیے غیر سبب کو سبب ٹھہرانا۔ ناظرین، خواب ایسی شے ہے جو انسان کو الٹا سیدھا سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ اگر کسی شخص کو بچپن میں ذہن نشین کرایا جائے کہ سورج گرہن کا حاملہ عورت پر منفی اثر ہوتا ہے یا سورج گرہن انسانی معاملات پر اثر انداز ہوتا ہے، تو وقت کے ساتھ ساتھ یہ خوف اس کے دماغ میں پختہ ہو جاتا ہے اور بڑے ہو کر وہ شخص طرح طرح کے وہم کا شکار ہو جاتا ہے۔ ایسا شخص سورج گرہن لگنے کے بعد مختلف معاملات کو دیکھتا ہے اور اگر اسے کوئی خرابی نظر آئے تو اس کا سورج گرہن سے تعلق ڈھونڈنے لگتا ہے۔ دلچسپ بات تھی کہ اس کے وہم کا کوئی نہ کوئی تعلق ضرور سامنے آ جاتا ہے اور اس کا وہم اسے مجبور کر دیتا ہے کہ وہ ہر خرابی کا تعلق کسی نہ کسی طرح سورج گرہن سے جوڑ دے۔ جیسے زمانہ قدیم میں کسی شخص کو بتایا جاتا کہ تم پر کالا جادو کرایا گیا ہے تو وہ شخص اگلے کچھ دنوں میں خوف کے مارے ہی گھل گھل کر مر جاتا، کیونکہ یہ بات اس کے ذہن میں بٹھا دی گئی تھی کہ کالا جادو انسان کو مار دیتا ہے۔ وہ شخص جس کو بچپن سے سورج گرہن کے متعلق ہر قسم کی تہمات سے لا علم رکھا جائے، وہ بچہ بڑے ہو کر سورج گرہن کے بارے میں کسی وہم اور خوف کا شکار نہیں ہوتا۔ توہم پرستی کے متعلق سب سے عجیب و غریب بات یہ ہے کہ توہم پرست کی تہمات سچی ہونے لگتی ہیں۔ ایسا دراصل اس لیے ہوتا ہے کہ توہم پرست شدید خوف کے زیر اثر آ جاتا ہے۔ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ کالی بلی راستہ کاٹ دے تو بڑی آفت آنے کا خطرہ ہے، اگر ایسے لوگوں کے سامنے سے کالی بلی گزر جائے تو باقی ان کا دل خراب ہو جاتا ہے اور کوئی نہ کوئی نقصان ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کالی بلی اور متوقع نقصان کے بارے میں اتنا منفی سوچنے لگتے ہیں کہ ان کا دن خراب گزرتا ہے اور اس خرابی کو کالی بلی کی قسمت سے تعبیر کرتے ہیں، بلکہ وہ بلی گزرنے پر اتنے پریشان ہو جاتے ہیں کہ پریشانی کے عالم میں کوئی نہ کوئی غلطی کر بیٹھتے ہیں۔ اس سب کی پشت پر در حقیقت ان کا وہم کار فرما ہوتا ہے۔ یہی معاملہ سورج گرہن سے منسلک تہمات کا ہے۔ ناظرین، سوچنا انسان کی فطرت ہے۔ ہر انسان ہر وقت کچھ نہ کچھ سوچتا رہتا ہے۔ واقعات کا مشاہدہ کر کے ان سے نتیجہ نکالنا انسان کی عادت ہے۔ اگر کوئی واقعہ اسے متاثر کرے تو علم کی کمی کے باوجود انسان اس سے متعلق سوچتا ہے۔ علم کم ہونے کی صورت میں آدمی کسی معاملے کی تفہیم کرے تو وہ تفہیم نہایت غلط ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر معاشرے کے زیادہ تر افراد سورج گرہن کو سائنسی وجوہات سے لا علم ہیں، مگر اس کے باوجود وہ سورج گرہن پر سوچتے اور بحث کرتے ہیں چونکہ ان کی معلومات ناقص ہوتی ہیں
اور علم سے ان کا سوتنوں والا بین ہے۔ اس لیے سورج گرہن سے متعلق حقیقی پہلو جاننے کی بجائے سورج گرہن اور قمر پر نشان کو آپس میں جوڑتے رہتے ہیں۔ موجودہ دور میں سائنس اتنی ترقی کر چکی ہے کہ لگ بھگ ضرورت کے ہر معاملے کی درست تفہیم کرنے کے تابع ہیں۔ سائنس نے ہمارے مشاہدے میں آنے والے تقریباً ہر واقعے کی اصل وجوہات کا پتہ لگا لیا ہے۔ فی الوقت کسی کی بحث دودھ نہیں دیتی تو اس کی وجہ سورج گرہن نہیں ہے۔ اب اگر کسی کا بچہ معذور پیدا ہوا تو اس کی وجہ بھی سورج گرہن نہیں، بلکہ اس مسئلے کی پشت پر ٹھوس طبی وجوہات موجود ہیں۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سورج گرہن میں ماں کے باہر نکلنے سے بچے اس لیے معذور پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت سورج سے مختلف نقصان دہ شعاعیں خارج ہوتی ہیں، تو ان کے لیے دوبارہ عرض کر دیں کہ سورج گرہن محض اس لیے لگتا ہے کہ سورج اور زمین کے درمیان چاند آ جاتا ہے۔ اس سارے عمل کے دوران سورج ویسے ہی رہتا ہے جیسے پہلے تھا۔ سورج کو دوران گرہن کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جو شعاعیں عام روٹین میں خارج ہوتی ہیں وہی شعاعیں گرہن کے وقت بھی خارج ہوتی ہیں۔ کسی نئی قسم کی شعاعوں کا اخراج نہیں ہوتا۔ در حقیقت سورج گرہن سے متعلق صرف وہی لوگ توہمات کا شکار ہیں جو سائنسی علم سے ناواقف ہونے کے ساتھ ساتھ سائنسی نقطہ نظر سے قدرتی واقعات کو نہیں پرکھتے۔ اور ہاں پیارے دوستو، اگر مذہبی لحاظ سے اس کی بات کی جائے تو اسلامی روایات میں ملتا ہے کہ سورج گرہن اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا ایک مظہر ہے۔ اس میں پہلے لائق نزول کا بھی خدشہ ہوتا ہے اور یہ بھی اندیشہ ہے کہ قیامت کی علامات کبریٰ کا ظہور کہیں شروع نہ ہو جائے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ سورج جیسی بڑی مخلوق میں تغیرات پیدا کر کے اپنے بندوں کو ڈراتے ہیں اور غافل دلوں کو جھنجھوڑتے ہیں کہ وہ اس کی نافرمانی کی زندگی کو چھوڑ کر اس کی فرما برداری کی زندگی کی طرف آ جائیں۔ اور یہ قیامت کے ہاتھ سے ایک نمونہ بھی ہوتا ہے۔ جس طرح چاند سورج کو قیامت میں بے نور کر دیا جائے گا تو یہ بھی ایک عارضی بے نوری ہوتی ہے جو قیامت کی یاد دلاتی ہے، لہٰذا اس کا سائنسی سبب کچھ بھی ہوتا شرع میں اس کا مقصد بندوں کو تنبیہ اور ڈرانا ہے۔ انسانی قدرت کے اس مظاہرے کو دیکھ کر سمجھ جائے اور خالق کائنات سے بغاوت نہ کرے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ چاند اور سورج گرہن کے ذریعے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ اسی طرح موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ سورج گرہن ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت گھبرا کر اٹھے۔ اس ڈر سے کہ کہیں قیامت قائم نہ ہو جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں آ کر بہت لمبا قیام کیا، لمبا رکوع کیا اور لمبے سجدوں کے ساتھ نماز پڑھی۔ میں نے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کرتے نہیں دیکھا۔ محترم ناظرین، جیسا کہ چاند یا سورج گرہن کے حوالے سے پہلے بھی بیان کیا جا چکا ہے کہ سائنسی اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ زمین کے گرد چاند گردش کرتا ہے اور چاند زمین کی طرح تاریک ہے۔ وہ سورج سے روشنی حاصل کرتا ہے جب وہ سورج کے گرد گردش کرتے ہوئے سورج اور زمین کے درمیان آ جاتا ہے تو سورج کی روشنی زمین پر پہنچنے سے رک جاتی ہے، جس سے سورج گرہن واقع ہوتا ہے اور تب زمین میں درمیان میں آ جاتی ہے اور وہ چاند پر روشنی نہیں پڑنے دیتی تو چاند گرہن واقع ہو جاتا ہے۔ چونکہ زمین سے سورج کا فاصلہ زمین کے چاند سے فاصلے سے 400 گنا زیادہ ہے اور سورج کا محیط بھی چاند کے محیط سے 400 گنا زیادہ ہے، اس لیے گرہن کے موقع پر چاند سورج کو مکمل اور کافی حد تک زمین والوں کی نظر سے چھپا لیتا ہے۔ سورج گرہن ہر وقت ہر علاقے میں نہیں دیکھا جا سکتا، اس لیے سائنسدانوں سمیت بعض لوگ سورج گرہن کا مشاہدہ کرنے کے لیے دور دراز سفر طے کر کے گرہن زدہ خطے میں جاتے ہیں۔ مکمل سورج گرہن ایک علاقے میں تقریباً 370 سال بعد دوبارہ آ سکتا ہے اور زیادہ سے زیادہ 7 منٹ 40 سیکنڈ تک برقرار رہتا ہے۔ البتہ جزوی سورج گرہن کو سال میں کئی دفعہ دیکھا جا سکتا ہے۔ مکمل سورج گرہن اس وقت لگتا ہے جب چاند کا فاصلہ زمین سے اتنا کم ہو کہ وہ سورج کے سامنے آئے تو سورج مکمل طور پر چاند کے پیچھے چھپ جائے۔ چونکہ چاند اور زمین کے مدار بیضوی ہیں، اس لیے چاند کا زمین سے فاصلہ بدلتا رہتا ہے، اس لیے ہر دفعہ مکمل سورج گرہن نہیں لگتا۔ مکمل سورج گرہن کے وقت چاند کا فاصلہ زمین سے نسبتاً کم ہوتا ہے۔ اس میں سورج کے مکمل چھپ جانے کی وجہ سے نیم اندھیرا ہو جاتا ہے اور دن کے وقت ستارے نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں، تاہم یہ زیادہ سے زیادہ ایک مقام پر 7 منٹ اور 40 سیکنڈ کے لیے ہوتا ہے۔ ناظرین، ہماری ویڈیو کیسی لگی؟ ویڈیو کو لائک اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور کمنٹ سیکشن میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ، ہم گناہوں کی دلدل میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہم بدکاریوں کی مستی میں گرے پڑے ہیں، مایوسی کا اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں۔ یا الہی، اے میرے مالک، ہم مایوس ہو چکے ہیں، اے اللہ ہمیں سچی توبہ نصیب فرما اور اپنی رحمت
عطا فرما، آمین ثم آمین۔